رسول کریم رؤوف رحیم سراج منیر محمد اول العابدین خاتم النبیین رحمة للعالمین محمد یا ربی صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اسلامی ہجری کیلنڈر کے مختلف مہینوں میں پیش آنے والے اہم واقعات کے بیان پر مشتمل پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کا پروگرام ماہ رمضان کے بارے میں ہے. رمضان اسلامی ہجری کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوسرے سال خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر رمضان کے روزے رکھنے فرض کیے گئے. اس بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مہینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات خاص رنگ اختیار کر جایا کرتی تھیں، اور آپ اپنی کمر ہمت کس لیتے تھے اور عبادات کو پہلے سے بہت بڑھ کر ادا کرنا شروع کر دیتے تھے. رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی اسی سنت کے مطابق دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں. اسی طرح آخری عشرہ کی طاق راتوں میں مسلمان لیلۃ القدر کی تلاش میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں.
ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے اس مختصر تعارف کے بعد خاکسار آپ کی خدمت میں اس مہینے میں پیش آنے والے چند اہم واقعات بیان کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ماہ رمضان۔ مکہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ واقع ہے جسے کوہ حرا کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر ایک غار ہے جو غار حرا کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ گھر سے زاد راہ ساتھ لے جاتے اور اس غار میں کئی روز تک غور و فکر اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ بعض اوقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ جاتی تھی۔ یہ غور و فکر اور یاد الہی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جسے قرآن کریم میں تلاش حق کا زمانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رویا صالحہ دکھائی جاتی تھی، اور یہ وحی الہی کی ابتدائی صورت تھی، اور جو رویا بھی آپ کو دکھائی جاتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رنگ میں وحی کی ابتدا ہوئی وہ رویا صالحہ کی صورت میں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں دیکھتے تھے۔ ہر ایک رویا جو آپ دیکھتے تھے وہ صبح کی سفیدی کی طرح پوری ہو جاتی تھی۔ اس زمانہ میں آپ کو خلوت و تنہائی میں رہنا بہت محبوب تھا۔ آپ غار حرا میں جاتے اور وہاں کئی رات عبادت کرتے، پھر گھر آتے اور اپنے ساتھ کچھ اور زاد راہ لے جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ آپ کے پاس خدا کی طرف سے حق آ گیا۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں غور و فکر اور یاد الہی میں مصروف تھے۔ مورخین کے مطابق یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور پیر کا روز تھا۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ یک لخت آپ کے سامنے خدائی فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوئے اور کہا اقرا، یعنی پڑھ یا لوگوں تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئن، کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتہ نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے دیر تک بھینچا، اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب سب سے معزز ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ اس ابتدائی وحی کی آیات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور مورخین کے مطابق یہ رمضان کی 17 تاریخ اور پیر کا روز تھا۔ جنگ بدر رمضان سن 2 ہجری۔ رمضان سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین کرام، جنگ بدر وہ پہلی باقاعدہ لڑائی ہے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی، اور اس جنگ کے اثرات
ہر دو فریقوں کے لیے بہت گہرے اور وسیع ثابت ہوئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے جنگ بدر کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ناظرین کرام، جنگ بدر کے بارے میں جو تفصیلی بحث مختلف کتب احادیث اور تواریخ میں آئی ہے، اس میں سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں انتہائی جامع اور مختصر بحث کی ہے۔ خاکسار حضرت مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء کے الفاظ میں ہی وہ بحث آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہجرت نبوی کے بعد قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی تیاری شروع کر دی تھی، اور اس دوران میں سریہ وادی نخلہ میں جو عمر بن الحضرمی کے قتل کا واقعہ ہوا تھا، اس سے رؤسائے قریش نے ناجائز فائدہ اٹھا کر عامت الکفار کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت کی آگ کو اور بھی زیادہ خطرناک طور پر شعلہ زن کر دیا تھا، اور وہ انتہائی جوش کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری میں منہمک تھے۔ اسی اثنا میں رمضان 2 ہجری میں مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس کے ساتھ 30-40 یا بعض روایات کی روح سے 70 آدمی تھے، ابو سفیان کی سرداری میں شام کی طرف سے مکہ کو آ رہا ہے۔ اس قافلہ میں غیر معمولی طور پر قریش کے ہر مرد و عورت کا حصہ تھا، بلکہ لکھا ہے کہ جو چیز اور رقم بھی وہ تجارت میں لگا سکتے تھے وہ اس موقع پر انہوں نے لگا دی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس تجارت کے منافع کے متعلق قریش کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی مصارف میں خرچ ہوگا۔ چونکہ قافلوں کی روک تھام ظالم قریش کو ہوش میں لانے اور انہیں ان کی خطرناک کارروائیوں سے روکنے کا ایک بہترین ذریعہ تھی، اور دوسرے ان قافلوں کا مدینہ سے اس قدر قریب ہو کر گزرنا ویسے بھی مسلمانوں کے لیے کئی طرح کے خطرات پیدا کر سکتا تھا، اور پھر اس قافلہ کے خاص حالات ایسے تھے کہ اس کا بچ کر نکل جانا بظاہر مسلمانوں کی تباہی کا پیش خیمہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پا کر اپنے 2 صحابی طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زبیر کو خبر رسانی کے لیے روانہ فرمایا، اور دوسرے صحابہ کو بھی اطلاع دے دی کہ وہ اس قافلہ کی روک تھام کے لیے نکلنے کو تیار رہیں، مگر اتفاقاً کسی طرح ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے اس ارادے کی اطلاع ہو گئی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ویسے ہی بطور خود اندیشہ محسوس کیا ہو۔ بہرحال اس نے ایک سوار زمزم نامی مکہ کی طرف بھگا دیا اور اسے تاکید کی کہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا مکہ میں پہنچے اور وہاں سے قریش کا لشکر قافلہ کی حفاظت اور مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے نکال لائے، اور خود ابو سفیان نے یہ احتیاط کی کہ اصل راستے کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے کی طرف ہٹ گیا اور چھپ چھپ کر مگر تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جب ابو سفیان کا یہ قاصد مکہ پہنچا تو اس نے عرب کے دستور کے مطابق ایک نہایت وحشت زدہ حالت بنا کر زور زور سے چلانا شروع کیا کہ اے اہل مکہ، تمہارے قافلہ پر محمد اور اس کے اصحاب حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، چلو اور اسے بچا لو۔ یہ خبر سن کر مکہ کے لوگ گھبرا کر کعبۃ اللہ کے گرد جمع ہو گئے، اور رؤسائے قریش نے پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہایت درجہ اشتعال انگیز تقریریں کی، جس سے لوگوں کے سینے اسلام کی عداوت کے جوش سے بھر گئے۔ اس وقت قریش کے جوش کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا جرار لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف نکلیں، اور اس مہم میں ہر وہ شخص جو لڑنے کے قابل ہے شامل ہو، اور جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے خود شامل نہ ہو سکتا ہو
وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیجنے کا انتظام کرے۔ رؤسائے قریش اس تحریک میں خود سب سے آگے تھے۔ صرف 2 شخص تھے جنہوں نے شمولیت سے تعامل کیا، اور وہ ابو لہب اور امیہ بن خلف تھے۔ مکہ سے نکلنے سے پہلے قریش نے کعبہ میں جا کر دعا کی کہ اے خدا، ہم دونوں فریقوں میں سے جو گروہ حق پر قائم ہے اور تیری نظروں میں زیادہ شریف اور زیادہ افضل ہے، تو اس کی نصرت فرما اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کر۔ اس کے بعد کفار کا لشکر بڑے جاہ و حشم کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا۔ تمام رؤسائے قریش ساتھ تھے، اور گانے بجانے والی عورتیں بھی جو اپنے اشعار کے ساتھ دفیں بجاتی ہوئی غیرت اور جوش دلاتی تھیں ہمراہ تھیں۔ راستہ میں رؤسائے قریش نے اس مہم کو ایک خاص قومی کارنامہ خیال کرتے ہوئے اپنے خرچ سے لشکر کی خوراک کا انتظام کیا۔ ناظرین کرام، جب یہ لشکر جحفہ میں پہنچا جو مکہ اور بدر کے درمیان مگر بدر کے قریب تر ایک مقام ہے، تو ابو سفیان کے ایک قاصد کے ذریعے انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ ان کا قافلہ خطرہ کی جگہ سے بچ کر نکل گیا ہے، اور اس لیے اب لشکر کو آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس خبر پر بعض لوگ واپس جانے کو تیار ہو گئے، لیکن ابو جہل اور اس کی پارٹی کی اثر کے ماتحت اکثر اہل لشکر نے، جن کی نیتیں کچھ اور تھیں، بلکہ ایک روایت کی روح سے سب نے بڑی سختی سے انکار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم، ہم بدر تک ضرور جائیں گے اور وہاں جا کر 3 دن تک جشن منائیں گے، تاکہ ہمیشہ کے لیے ملک میں ہمارا رعب بیٹھ جاوے اور لوگ ہم سے ڈرنے لگ جائیں۔ چنانچہ سوائے چند آدمیوں کے باقی سارا لشکر بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا، اور مکہ سے نکلنے کی تاریخ سے 9ویں دن یعنی زمزم کی اطلاع پہنچنے کے 11 یا 12 دن کے بعد بدر کی وادی کے ورلے کنارے پر پہنچا اور وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ اس وقت لشکر قریش کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی، اور یہ لوگ سامان حرب سے خوب آراستہ تھے۔ چنانچہ فوج میں سواری کے 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور سب سوار اور اکثر پیادہ زرہ پوش تھے، اور دیگر سامان جنگ بھی مثلا نیزہ اور تلوار اور تیر کمان وغیرہ کافی تعداد میں موجود تھے۔ ناظرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلہ کی خبر پا کر اپنے 2 صحابی اطلاع حالات کے لیے روانہ فرما دیے تھے، لیکن ابھی وہ واپس نہیں لوٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعہ سے مخفی طور پر یہ اطلاع پہنچ گئی کہ قریش کا ایک لشکر مکہ سے آ رہا ہے۔ اس وقت جو کمزور حالت مسلمانوں کی تھی، اسے ملحوظ رکھتے ہوئے نیز جنگی تدابیر کے عام اصول کے مطابق آپ نے اس خبر کو مشتہر نہیں ہونے دیا، تاکہ عامۃ المسلمین میں اس کی وجہ سے کسی قسم کی بددلی نہ پیدا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رنگ میں صحابہ میں تحریک فرمائی کہ بہت سے صحابہ باوجود یہ خیال رکھنے کے کہ یہ مہم قافلہ کی روک تھام کی غرض سے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ حتیٰ کہ انصار بھی، جو بیعت عقبہ ثانیہ کے معاہدے کے موافق صرف مدینے پر حملہ کی صورت میں آپ کی حفاظت کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے، شریک جہاد ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مجلس قائم کی اور صحابہ سے مشورہ دریافت فرمایا۔ حضرت ابو بکر و عمر نے جان نثارانہ تقریریں کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کچھ التفات نہ کیا، جس پر رؤسائے انصار سمجھ گئے کہ آپ کا روئے سخن ان کی طرف ہے۔ چنانچہ ان میں سے سعد بن عبادہ رئیس خزرج نے جان نثارانہ تقریر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انصار ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور جہاں بھی آپ ارشاد فرمائیں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں عام تحریک فرمائی اور انصار و مہاجرین کی ایک جمعیت آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئی۔ 12 رمضان کو بروز اتوار مدینہ سے انصار و مہاجرین کی ایک جمعیت کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ اکابر صحابہ میں سے جو لوگ اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے، ان میں سے حضرت عثمان بن عفان کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ان ایام میں چونکہ ان کی زوجہ رقیہ
बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार थीं, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ुद हुक्म दिया था कि वो उनकी तीमारदारी के लिए मदीना में ही ठहरे। इसी तरह कबीला खज़रज के रईस आज़म साद बिन उबादा भी ऐन वक्त पर बीमार हो जाने की वजह से शामिल नहीं हो सके। कबीला औस के रईस उसैद बिन हुज़ैर भी किसी मजबूरी की वजह से शामिल नहीं हुए। तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ैद चूँकि अभी तक ख़बर रसानी की मुहिम से वापस नहीं आए थे, इसलिए वो भी लड़ाई की अमली शिरकत से महरूम रह गए। बाकी अक्सर सहाबा आपके हमरकाब थे। नाज़रीन किराम, इस्लामी लश्कर की तादाद 310 से कुछ ऊपर थी, जिनमें मुहाजिरीन 60 से कुछ ज़्यादा थे और बाकी सब अंसार थे। मगर बेसरो सामानी का ये आलम था कि सारी फ़ौज में सिर्फ 70 ऊँट और 2 घोड़े थे और उन्हीं पर मुसलमान बारी बारी सवार होते थे। हत्ता कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कोई अलग सवारी नहीं थी, यानी आपको भी दूसरों के साथ बारी बारी चढ़ना और उतरना पड़ता था। आपके साथियों ने बड़े इसरार के साथ अर्ज़ किया कि हम पैदल चलते हैं, हुजूर सवार रहें, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न माने और मुस्कुराते हुए फरमाया, मैं तुम में से कमज़ोर नहीं और सवाब की ख्वाहिश भी मुझे किसी से कम नहीं, फिर मैं क्यों ना बारी में हिस्सा लूँ। लश्कर में ज़रा पोश सिर्फ 6-7 थे और बाकी सामान हर्ब भी बहुत थोड़ा और नाकिस था। मदीना से निकलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम को मदीना का अमीर मुकर्रर किया, मगर जब आप रोहा के करीब पहुँचे, जो मदीना से 36 मील के फासले पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा बिन मुंजिर को मदीने का अमीर मुकर्रर करके वापस भिजवा दिया और अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम के मुतल्लिक हुक्म दिया कि वो सिर्फ इमामुस्सलात रहें, मगर इंतज़ामी काम अबू लबाबा सर अंजाम दें। इसी मुकाम से आपने बसीस और अदी नामी 2 सहाबियों को दुश्मन की हरकत व सकनात का इल्म हासिल करने के लिए बदर की तरफ रवाना फरमाया और हुक्म दिया कि वो बहुत जल्द खबर लेकर वापस आएँ। रोहा से आगे रवाना होकर जब मुसलमान वादी सफरा के एक पहलू से गुज़रते हुए ज़फ़रान में पहुँचे, जो बदर से सिर्फ 1 मंजिल वरे है, तो ये इत्तला मौसूल हुई कि काफ़िला की हिफाजत के लिए कुरैश का एक बड़ा जर्रार लश्कर मक्का से आ रहा है। अब चूँकि इख्फ़ाए राज का मौका गुज़र चुका था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा करके उन्हें इस खबर से इत्तला दी और फिर उनसे मशवरा पूछा कि अब क्या करना चाहिए। बाज़ सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ज़ाहरी असबाब का ख्याल करते हुए तो बेहतर यही मालूम होता है कि काफ़िला से सामना हो, क्योंकि लश्कर के मुकाबला के लिए हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। मगर आपने इस राय को पसंद नहीं फरमाया। दूसरी तरफ अकाबिर सहाबा ने यह मशवरा सुना तो उठ कर जान निसाराना तकरीरें की और अर्ज़ किया, हमारे जानो माल सब खुदा के हैं, हम हर मैदान में हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। चुनाचे मिकदाद बिन असवद ने, जिनका दूसरा नाम मिकदाद बिन अमर भी है, कहा, या रसूल अल्लाह, हम मूसा के असहाब की तरह नहीं हैं कि आपको ये जवाब दें कि जा तू और तेरा खुदा जाकर लड़ो, हम यहीं बैठे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि आप जहाँ भी चाहते हैं चलें, हम आपके साथ हैं और हम आपके दाएं और बाएं और आगे और पीछे होकर लड़ेंगे। आपने ये तकरीर सुनी तो आपका चेहरा मुबारक खुशी से तमतमाने लग गया, मगर इस मौका पर आप अंसार के जवाब के मुंतज़िर थे और चाहते थे कि वो भी कुछ बोलें, क्योंकि आपको ये ख्याल था कि शायद अंसार ये समझते हों कि मुआहदे के तहत हमारा फ़र्ज़ सिर्फ़ इस कदर है कि अगर ऐन मदीना पर कोई हमला हो तो उसका दिफा करें। चुनाचे बावजूद इस किस्म की जान निसाराना तकरीरों के आप यही फरमाते गए कि अच्छा, फिर मुझे मशवरा दो कि क्या किया जावे। साद बिन मुआज़ रईस औस ने आपका मंशा समझा और अंसार की तरफ से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, शायद आप हमारी राय पूछते हैं। खुदा की कसम, जब हम आपको सच्चा समझकर आप पर ईमान ले आए हैं और हमने अपना हाथ आपके हाथ में दे दिया है, तो फिर अब आप जहाँ चाहें चलें, हम आपके साथ हैं। और उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस किया है,
اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کو کہیں تو ہم کود جائیں گے اور ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور آپ انشاءاللہ ہم کو لڑائی میں صابر پائیں گے اور ہم سے وہ بات دیکھیں گے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا سیرو وبشرو فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی انظر الی مصارع القوم، یعنی پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور خوش ہو، کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دو گروہوں یعنی لشکر اور قافلہ میں سے کسی ایک گروہ پر وہ ہم کو ضرور غلبہ دے گا، اور خدا کی قسم میں گویا اس وقت وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں دشمن کے آدمی قتل ہو کر گریں گے۔ اس مشورہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، اور جب آپ بدر کے قریب پہنچے تو کسی خیال کے ماتحت جس کا ذکر روایات میں نہیں ہے، آپ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے پیچھے سوار کر کے اسلامی لشکر سے کچھ آگے نکل گئے۔ اس وقت آپ کو ایک بوڑھا بدوی ملا جس سے آپ کو باتوں باتوں میں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت قریش کا لشکر بدر کے بالکل پاس پہنچا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر معلوم کر کے لشکر میں واپس آ گئے اور حضرت علی اور زبیر بن العوام اور سعد بن وقاص وغیرہ کو دریافت حالات کے لیے آگے روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ بدر کی وادی میں پہنچے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کے چند لوگ ایک چشمہ سے پانی بھر رہے ہیں۔ ان صحابہ نے اس جماعت پر حملہ کیا اور ایک حبشی غلام کو پکڑ لیا اور اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اس وقت آپ نماز میں مصروف تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اس سے دریافت فرمایا کہ لشکر اس وقت کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا اس سامنے والے ٹیلے کے پیچھے ہے۔ آپ نے پوچھا کہ لشکر میں کتنے آدمی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ان کے لیے ہر روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 10۔ آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ 1000 آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور حقیقتاً وہ اتنے ہی تھے۔ پھر آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ رؤسائے قریش میں سے کون کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، عقبہ بن ابی معیط، حکیم بن حزام، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، نوفل بن خویلد، طعیمہ بن عدی، زمہ بن اسود وغیرہ سب ساتھ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ھذا مکہ قد القت الیکم افلاد کبدھا، یعنی مکہ نے تمہارے سامنے اپنے جگر گوشے نکال کر ڈال دیے ہیں۔ جس جگہ اسلامی لشکر نے ڈیرا ڈالا تھا وہ کوئی ایسی اچھی جگہ نہ تھی۔ اس پر حباب بن منذر نے آپ سے دریافت کیا کہ آیا یہ الہام کے ماتحت آپ نے یہ جگہ پسند کی ہے یا محض فوجی تدبیر کے طور پر اسے اختیار کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں کوئی خدائی حکم نہیں ہے، تم کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا پھر میرے خیال میں یہ جگہ اچھی نہیں، بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر قریش سے قریب ترین چشمہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ جگہ کے انتخاب کے بعد سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک سائبان سا تیار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے اسی سائبان میں رات بسر کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر خدا کے حضور گریہ و زاری سے دعائیں کیں۔ لکھا ہے کہ سارے لشکر میں صرف آپ ہی تھے جو رات بھر جاگے، باقی سب لوگ باری باری اپنی نیند سو لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن شریف میں کیا ہے چونکہ نیند کا آنا ایک اطمینان کی علامت سمجھا گیا۔ پھر خدا کا مزید فضل یہ ہوا کہ کچھ بارش بھی ہو گئی، جس سے مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ حوض بنا بنا کر پانی جمع کر لیں، اور یہ فائدہ بھی ہوا کہ ریت جم گئی اور پاؤں زمین میں دھنسنے سے رک گئے۔ دوسری طرف قریش والی جگہ میں کیچڑ کی سی صورت پیدا ہو گئی۔ اب رمضان سن 2 ہجری کی 17 تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا
اور پھر جب ذرا روشنی ہوئی تو آپ نے ایک تیر سے مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنا شروع کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستی میں ہی مصروف تھے کہ قریش کے لشکر میں حرکت پیدا ہوئی اور لشکر کفار میدان قتال کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ یہ وہ موقع تھا جب کفار کو مسلمان اصلی تعداد سے کم نظر آتے تھے، اس لیے وہ جرأت کے ساتھ آگے بڑھتے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا تو فرمایا، اے میرے مولا، یہ لوگ تکبر و غرور سے بھرے ہوئے تیرے دین کے مٹانے کے لیے آئے ہیں، تو اپنے وعدہ کے مطابق اپنے دین کی نصرت فرما۔ اب فوجیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں، مگر قدرت الہی کا ایک عجیب تماشا ہوا کہ اس وقت لشکروں کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے زیادہ بلکہ دگنا نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے کفار مرعوب ہوئے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، اس موقع پر لشکر کفار میں سے بعض افراد نے جنگ سے روکنے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ یہ اپنے ہی عزیز دوست ہیں، اپنے ہی خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، ہم ان سے نہ لڑیں، اور کوشش کی کہ لشکر کفار کو مکہ واپس جانے کے لیے آمادہ کریں۔ لیکن بعض رؤسائے قریش کی شرارت سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ انہی میں سے ایک شخص عتبہ بھی تھا۔ جب وہ اپنے اونٹ پر لشکر کے گرد چکر لگا کر سمجھا رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عتبہ کو دیکھا تو فرمایا، اگر لشکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سرخ اونٹ کے سوار میں ضرور ہے، اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہے۔ لیکن جب حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے یہ تجویز بیان کی تو وہ بھلا اس تجویز کو کیسے مان سکتا تھا؟ اس نے کہا، اچھا اب عتبہ کو اپنے سامنے اپنے رشتہ دار نظر آنے لگے ہیں۔ اور پھر اس نے عمر حضرمی کے بھائی عامر کو بلایا اور کہا، تم نے سنا تمہارا حلیف عتبہ کیا کہتا ہے؟ اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمہارے بھائی کا بدلہ گویا ہاتھ میں آ چکا ہے۔ عامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر چلانا شروع کیا، واہ امرا ہو، واہ امرا ہو، ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے، ہائے افسوس میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے۔ اس صحرائی آواز نے لشکر قریش کے سینوں میں عداوت کے شعلے بلند کر دیے اور جنگ کی بھٹی اپنے پورے زور سے دہکنے لگی۔ ابو جہل کے طانے نے عتبہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس غصے میں بھرا ہوا وہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے لڑکے ولید کے ساتھ لشکر کفار سے آگے بڑھا اور عرب کے قدیم دستور کے مطابق انفرادی لڑائی کے لیے مبارز طلبی کی۔ چند انصار اس کے مقابلہ کے لیے اٹھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، عبیدہ تم اٹھو۔ یہ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی رشتہ دار تھے اور آپ چاہتے تھے کہ خطرہ کی جگہ پر سب سے پہلے آپ کے عزیز و اقارب آگے بڑھیں۔ دوسری طرف عتبہ وغیرہ نے بھی انصار کو دیکھ کر آواز دی کہ ان لوگوں کو ہم کیا جانتے ہیں، ہماری ٹکر کے سامنے آئیں۔ چنانچہ حمزہ اور علی اور عبیدہ آگے بڑھے۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے روشناسی ہوئی، پھر عبیدہ بن مطلب ولید کے مقابل ہو گئے اور حمزہ عتبہ کے اور علی شیبہ کے۔ حمزہ اور علی نے تو ایک دو وار میں ہی اپنے حریفوں کو خاک میں ملا دیا، لیکن عبیدہ اور ولید میں دو چار اچھی ضربیں ہوئیں اور بالآخر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کاری زخم کھا کر گرے، جس پر حمزہ اور علی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ولید کا خاتمہ کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے، مگر عبیدہ اس صدمہ سے جاں بر نہ ہو سکے اور بدر سے واپسی پر راستے میں انتقال کیا۔ ان مقابلوں کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ جب تک میں حکم نہ دوں عام دھاوا نہ کیا جائے، اور فرمایا کہ اگر کفار فوری حملہ کر کے آئیں تو پہلے تیروں سے ان کا مقابلہ کرو، لیکن دیکھو تیر احتیاط سے چلانا، ایسا نہ ہو کہ یوں ہی بے فائدہ طور پر اپنا ترکش خالی کر دو، اور تلوار صرف اس وقت نکالو جب دونوں لشکر آپس میں مل جائیں۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائبان میں جا کر پھر دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے اور سائبان کے ارد گرد انصار کی ایک جماعت سعد بن معاذ کی زیر کمان پہرا پر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میدان میں ایک شور بلند ہوا اور معلوم ہوا کہ کفار کے لشکر نے عام حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رکت کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اور نہایت اضطراب کی حالت میں فرماتے تھے، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر، اے میرے مالک اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس وقت آپ اس قدر کرب کی حالت میں تھے کہ کبھی آپ سجدہ میں گر جاتے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے تھے، اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر جاتی تھی اور حضرت ابو بکر اسے اٹھا کر آپ پر ڈال دیتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تو میں آپ کے سائبان کی طرف بھاگا جاتا تھا، لیکن میں جب بھی گیا میں نے آپ کو سجدہ میں گڑ گڑاتے ہوئے پایا اور میں نے سنا کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو، یعنی اے میرے زندہ خدا، اے میرے زندگی بخش خدا۔ ناظرین کرام، دوسری طرف جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بھڑ گئیں تو ابو جہل رئیس قریش نے بھی یوں دعا کی کہ اے خدا، وہ فریق جس نے رشتوں کو توڑ رکھا ہے اور دین میں ایک بدعت پیدا کی ہے، تو آج اسے اس میدان میں تباہ و برباد کر دے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر یا اس سے قبل ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، اگر محمد کا لایا ہوا دین سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا کسی اور دردناک عذاب سے ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اب عام جنگ شروع ہو چکی تھی اور انصار کے جوش اخلاص کا یہ عالم تھا کہ عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جب عام جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے دو نوجوان لڑکے میرے پہلو با پہلو کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دل بیٹھ سا گیا، کیونکہ جنگوں میں دائیں بائیں کے ساتھیوں پر لڑائی کا بہت انحصار ہوتا ہے اور وہی شخص اچھی طرح لڑ سکتا ہے جس کے پہلو محفوظ ہوں۔ مگر عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اس خیال میں ہی تھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا کہ گویا وہ دوسرے سے اپنی بات مخفی رکھنا چاہتا ہے کہ چچا، وہ ابو جہل کہاں ہے جو مکہ میں یہاں حضرت کو دکھ دیا کرتا تھا؟ میں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا۔ میں نے ابھی اس کا جواب نہ دیا تھا کہ دوسری طرف سے دوسرے نے بھی اسی طرح آستہ سے یہی سوال کیا۔ میں ان کی یہ جرت دیکھ کر حیران سا رہ گیا، کیونکہ ابو جہل گویا سردار لشکر تھا اور اس کے چاروں طرف آزمودہ کار سپاہی جمع تھے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میرا اشارہ کرنا تھا کہ وہ دونوں بچے باز کی طرح جھپٹے اور دشمن کی صفیں کاٹتے ہوئے ایک آن کی آن میں وہاں پہنچ گئے اور اس تیزی سے وار کیا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور ابو جہل خاک پر تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے باپ کو تو بچا نہ سکا، مگر اس نے پیچھے سے معاذ پر ایسا وار کیا کہ اس کا بایاں بازو کٹ کر لٹکنے لگ گیا۔ معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ چونکہ کٹا ہوا بازو لڑنے میں مزاحم ہوتا تھا، معاذ نے اسے زور کے ساتھ کھینچ کر اپنے جسم سے الگ کر دیا اور پھر لڑنے لگ گئے۔ غرض کیا مہاجر اور کیا انصار، سب مسلمان پورے زور و شور اور اخلاص کے ساتھ لڑے، مگر دشمن کی کثرت اور اس کے سامان کی زیادتی کچھ پیش نہ جانے دیتی تھی اور نتیجہ ایک عرصہ تک مشتبہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا و ابتحال میں مصروف تھے۔ آخر ایک کافی لمبے عرصے کے بعد آپ سجدہ سے اٹھے اور خدائی بشارت سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہتے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے کفار کی طرف پھینکا اور جوش کے ساتھ فرمایا، شاہت الوجوہ، دشمنوں کے منہ بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، یکدم حملہ کرو۔ مسلمانوں کے کانوں میں اپنے محبوب آقا کی آواز پہنچی اور انہوں نے تکبیر کا نعرہ لگا کر یکدم حملہ کر دیا۔ دوسری طرف
आपका मुट्ठी भर रेत फेंकना ऐसा था कि ऐसी आंधी का झोंका आया कि कुफार की आंखें और मुंह और नाक रेत और कंकर से भरने शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खुदाई फरिश्तों की फ़ौज है जो हमारी नुसरत को आई है। मुसलमानों के इस धावे और आंधी के अचानक झोंके के नतीजे में कुरैश के पांव उखड़ने लगे और जल्द ही कुफार के लश्कर में भागड़ पड़ गई और थोड़ी देर में मैदान साफ हो गया। मुसलमानों ने 70 कैदी पकड़े और जब लड़ाई के बाद मकतूलीन की देखभाल की गई तो मालूम हुआ कि यही तादाद कुरैश के मकतूलीन की थी। और जब मकतूलीन की शनाख्त हुई तो कुरानी आयत व यक्ता दाबिर अल काफिरीन की हैबतनाक तफसीर आंखों के सामने थी, यानी तमाम बड़े बड़े रुअसाए कुरैश खाक में मिले पड़े थे। नाज़रीन किराम, दूसरे कामों से फरागत हासिल हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुअसाए कुरैश को एक जगह जमा करके दफन कर दिया जाए। चुनाचे एक गड्ढे में 24 रुअसा की लाशों को इकट्ठा करके दफना दिया गया और दूसरे लोगों को अपनी अपनी जगह पर दफन किया गया। वापसी से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के पास तशरीफ़ ले गए जिसमें रुअसाए कुरैश दफन किए गए थे और फिर उनमें से एक एक का नाम लेकर पुकारा और फरमाया, हल वजदतुम मा वअदकुमुल्लाहु हक्कन फ़इन्नी वजदतु मा वअदनी अल्लाहु हक्का, यानी क्या तुमने उस वादा को हक पाया जो खुदा ने मेरे ज़रिए तुमसे किया था। तहकीक मैंने इस वादा को हक पा लिया जो खुदा ने मुझसे किया था। नीज़ फरमाया, या अहलल क़लीबे बेसा अशीरतिन नबी कुंतुम ले नबी कुम कज़्ज़बतुमूनी व सदकनी अन्नासु व अखरजतुमूनी व आवानी अन्नासु व कातलतुमूनी व नसरनी अन्नासु, यानी ए गड्ढे में पड़े हुए लोगों, तुम अपने नबी के बहुत बुरे रिश्तेदार बने। तुमने मुझे झुटलाया और दूसरे लोगों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे वतन से निकाला और दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे खिलाफ जंग की और दूसरों ने मेरी मदद की। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो अब मुर्दा हैं, वो क्या सुनेंगे? आपने फरमाया, मेरी ये बात वो तुमसे भी बेहतर सुन रहे हैं, यानी वो उस आलम में पहुंच चुके हैं जहां सारी हकीकत आश्कारा हो जाती है। अपने मकतूलीन की देखभाल हुई तो मालूम हुआ कि कुल 14 आदमी शहीद हुए हैं, जिनमें से 6 मुहाजिरीन में से थे और बाकी अंसार में से थे। बदर से रवाना होते वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को मदीना की तरफ रवाना फरमाया ताकि वो आगे आगे जाकर अहले मदीना को फ़तह की खुशखबरी सुना दें। मदीना पहुंचकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के मुतालिक मशवरा किया कि इनसे क्या सलूक करना चाहिए। अरब में बिलुमूम कैदियों को कत्ल कर देते थे या मुस्तकिल तौर पर ग़ुलाम बना लेने का दस्तूर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस राय के मुखालिफ थे कि इन कैदियों को फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनकी राय में ये लोग अपने अपने अफ़ाल से कत्ल के मुस्तहिक हो चुके थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़ितरी रहम से मुतासिर होकर ये फ़ैसला किया और हुक्म दिया कि जो मुशरिकीन अपना फ़िदिया वगैरह अदा कर दें उन्हें छोड़ दिया जाए। चुनाचे बाद में इसी के मुताबिक हुक्म इलाही भी नाजिल हुआ। हर शख्स के मुनासिब हाल 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम तक फ़िदिया मुकर्रर हुआ। जो कैदी पढ़ना लिखना जानते थे उनके मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, उनका फ़िदिया यही है। नाज़रीन किराम, बदर अपने असर के लिहाज से एक इंतहाई अज़ीमुश्शान फ़तह थी, इसीलिए कुरान करीम में इसे यौमुल फुरकान के नाम से पुकारा गया है। इस जंग में कुरैश मक्का की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उनके तमाम बड़े बड़े रुअसा खाक में मिल गए और खुदा ताला ने मुसलमानों को अज़ीमुश्शान फ़तह अता फरमाई। नाज़रीन किराम, माह रमज़ान में पेश आने वाले अहम वाक़यात में से 2 वाक़यात का ज़िक्र इस प्रोग्राम में आपके सामने किया गया है। इंशाअल्लाह ताला बाकी वाक़यात के साथ आइंदा प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।